قائد آباد خوشاب میں ایک جاہل آدمی نے ایک ادارے کے سربراہ کو گولیاں مار کر قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس نے یہ ڈھونگ رچایا کہ اس نے ایک گستاخ رسول کو قتل کر دیا، اور بازار میں نکل کر پھر نعرے لگائے گئے جو بھی گستاخوں کے بارے میں تمام مسلمان لگاتے۔ اسے نوکری سے ہٹایا گیا تھا، اس کے بعد سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر پھر اس کو بحال کیا گیا، لیکن وہ رنجش اس نے پار رکھی ہے اور پوری پلاننگ کے تحت اس نے یہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ اس وقت کوئی بات ہو رہی تھی اور اشتعال میں آ کے کوئی ایسی بات اس نے کی۔ خود جو اس نے بیانات دیے کہ میں نے اس بندے کو کیوں قتل کیا، اس کے اپنے بیان، اس نے کس چیز کو گستاخی قرار دیا ہے۔ عقیدے کی اختلاف کی بنا پر گستاخی نہیں ہوتی، ورنہ ساری دنیا کے کافر جتنے بھی کافر ہیں وہ سب گستاخ مانے جائیں جو نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو کیا کوئی مفتی ایسا ہے اہل حدیثوں میں، دیوبندیوں میں، بریلویوں میں، شیعہ میں، کوئی ایسا دنیا کا مفتی مجھے بتا دے کہ جو یہ فتویٰ دے کہ ہر کافر گستاخ رسول ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، ہر کافر گستاخ رسول نہیں ہوتا، حالانکہ ہر کافر نبی علیہ السلام کو نہیں مانتا۔ اس لیے یہ عقیدے کا مسئلہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام علم غیب رکھتے تھے، دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں رکھتے تھے، اس میں گستاخی والی بات کدھر سے آ گئی جی؟ اسی موقف کے فرق کی وجہ سے بعض لوگ جیلیں کاٹ کے آئے ہیں 295C کے کیس میں۔ تو یہ مسئلہ سمجھانے والا ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو عشق رسول کے نعرے مارتے، چونکہ ہم نے تو کبھی اس قانون کا غلط استعمال نہیں کیا، ہمارے خلاف تو استعمال ہوا یہ قانون، ہم نے کسی کے خلاف اس قانون کو استعمال نہیں کیا۔ اور میں پوری دیانتداری سے اور پورے شعور کے ساتھ یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی وقت یہ توہین رسالت کا قانون ختم ہوا تو اس میں یہ سارے جاہل لوگ اور ان جاہلوں کی پشت پناہی کرنے والے وہ سارے مولوی بھی اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے، اور کس منہ سے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے۔ اس قانون کے مس یوز کرنے کی وجہ سے اگر ایسا ہوا تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسی نالائکیاں کرتے ہیں کہ یہ قانون ختم ہو اور لوگوں کو موقع ملے کہ یہ قانون ختم ہونا چاہیے۔ قانون درست ہے، غلط استعمال کو روکنا چاہیے۔ وہ بیچارہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، نہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہوتا، اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو محب رسول ظاہر کرتا ہے، اور وہ جنازہ دیکھیں ہزاروں لوگ تھے اس کے جنازے میں، اور خوشاب کے معروف عالم دین اظہار الحسن نقشبندی انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور وضاحتیں بھی کی ہیں کہ ذاتی رنجشوں کو آپ یہاں لے کے آتے ہیں، مسئلہ ذاتی ہے، اور اس اپنے جرم کو چھپانے کے لیے توہین رسالت کا ڈھونگ رچاتے ہو۔ وہ کون سا مسلمان ہے جس کو نبی علیہ السلام سے محبت نہیں ہے؟ اور عرض کروں جو اس قاتل نے، اس ظالم سفاک قاتل نے جو بیان دیے ہے وہ بیان سن لیں آپ۔ اس نے کیا جرم بتایا اس کا؟ اس نے اس کا جرم بتایا ہے کہ جناب اس نے کہا تھا کہ سب لوگ اللہ کے محتاج ہیں اور نبی علیہ السلام بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ کس کا یہ عقیدہ نہیں جی؟ اب بتا دیں مجھے، کوئی ایک مسلمان، اس کی کوئی فقہ ہو، اس کا کوئی مسلک ہو، اس کی کوئی جماعت تنظیم ہو جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ ساری دنیا رب کی محتاج ہے۔ قرآن نے کہہ دیا لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ایک ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، صرف ایک ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، اسے الغنی الحمید کہتے ہیں۔ اس میں کون سی غلط بات ہے؟ دوسری بات کہی کہ اس نے کہا تھا فرض ہی کافی ہیں، نفلوں سنتوں کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ سنتوں کی ضرورت نہیں، لیکن جو آدمی آن ڈیوٹی ہے وہ آدھا پونا گھنٹہ جو نماز کے بہانے وہاں بیٹھا ہوا ہے، رزق حلال کی فکر نہیں کر رہا، نماز ارکان اسلام میں سے جو نماز ہے وہ پڑھے اور آ جائے، بس بات ختم۔
لیکن نماز کے بہانے سے اب گھنٹہ گھنٹہ جب لگائیں گے تو سربراہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے پوچھے بھی کام بھی کرنا ہے، روٹی کمانی ہے، رزق کو حلال بھی کرنا ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے جی؟ اور سنتیں آپ کو پتا ہے ویسے مسجد میں نہیں پڑھی جاتی ہیں، نفل مرضی کی عبادت ہے، کوئی کرے نہ کرے، اور یہ نفل اور سنتیں وغیرہ، اور یہ جو سنتے ہیں نبی علیہ السلام کے نفل ہیں، یہ تو گھر میں پڑھے جاتے ہیں، مسجد میں پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن مسجد کی نماز تو صرف فرض ہے۔ اس نے بس یہ کہا تھا، اور یہ نظر نہیں آتا کہ اس نے اگر فرض کریں اس کا موقف غلط ہی صحیح تو اس کو گولیاں مار دینی چاہیے۔ تم نے خود سنت رسول چہرے پر نہیں رکھی ہوئی، اور بندہ پوچھے داڑھی کیوں نہیں رکھی ہوئی، تو کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں لوگ، وہ جی مولانا صاحب فرض تو نہیں ہے، سنت ہی ہے نا۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، پینٹ ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، جس پر جہنم کی وعید ہے، وہ نہیں پتا، نفل نہ پڑھنے پر کوئی وعید نہیں ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے، ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، اس پر تو وعید بھی ہے۔ داڑھی رکھنے کا تقییدی حکم ہے، مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، حکم ہے وہاں پر، اور سنتوں کی ادائیگی میں تو ترغیب ہے نا، یہاں تو تاکید ہے، تاکید۔ داڑھی رکھی نہیں اور بندہ پوچھے بے کیوں نہیں رکھی، کہتے ہیں جی سنت ہی ہے نا۔ تو اس نے اگر کہہ دیا کہ سنت لازم نہیں ہے تو اس کو آپ نے گولیاں مار دی۔ یہ ڈرامے نہیں چلیں گے۔ کون ہیں جو دین کے نام پر بزنس کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ اس کی، اب اتنے بے وقوف نہیں ہیں لوگ، یہ زیادہ دیر ڈرامے نہیں چلتے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے اس نے ذاتی انتقام کا نشانہ بنایا اسے۔ میں نے اشارہ کیا کہ اگر وہ شخص مسلمان بھی نہ ہوتا تو بھی ایسے قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ جو کسی شخص کو قتل کر دے یا ناحق کسی کو قتل کر دے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ تو ایسے ہے گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے، بڑی بڑی وعیدیں ہیں اس کے لیے سورۃ النساء میں، اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے جہنم ہے، بہت بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے، اور جنگ میں غلط فہمی سے بندہ قتل ہو گیا تھا حضرت اسامہ بن زید سے کہ شاید جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شقاقتہ قلبہ، اس کا دل چیر کے تم نے دیکھا ہے۔ اتنی بار آپ نے اس بات کو فرمایا کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کاش کہ میں تب تک مسلمان نہ ہوا ہوتا، اور امکان بھی موجود تھا کہ اس بندے نے کلمہ جان بچانے کے لیے پڑھا ہوگا، امکان موجود تھا، میدان جنگ ہے، وار چل رہے ہیں، تو موقع تو تھا نا۔ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، مسلمان کی اور انسانی جان کی قدر ہی کوئی نہیں رہی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بندے قتل ہو جاتے ہیں۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ ایسے ہی ہے جیسے سب لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ سی سی ٹی وی کیمراز بتا رہے ہیں کہ آرام سے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں چل رہی، کوئی ایسی توں تکرار نہیں ہے، کوئی ایسی اشتعال والی بات نہیں ہے، اور ایک بندہ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے اور سیدھے فائر مار دیتا ہے۔ یہ عوام کل انعام کا محاورہ تو ایک بولتے ہیں، لوگ تحقیق نہیں کرتے، پہلے دیکھ تو لو یار۔ اور وہ بھی شاید ہزاروں کا مجمع ہے جو نعرے مار رہے ہیں، اور یہ اچھل رہا ہے اور کود رہا ہے، اور کوئی ہاتھ چوم رہا ہے اور کوئی بوسے دے رہا ہے۔ یار کوئی عقل ہوتی ہے، تحقیق تو کر لو۔ فاسق آدمی خبر لے کے آئے، یعنی ایسا آدمی جو قابل اعتبار نہ ہو اور کئی دلیلوں سے ثابت ہو چکا ہو، اور وہ آدمی کیسے قابل اعتبار ہے جو شریحاً علی الاعلان شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہو، کیسے قابل اعتبار ہو گئے جی وہ؟ اور مومنوں کو حکم ہے کہ ویریفائی کرو پہلے، یہ نہ کسی قوم پر حملہ کر دو اور تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ یہ سارے مولوی شرمندہ ہوں گے جو ایسے لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ جہالت ہے، جہالت، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کی تحقیق کریں، کس کو گستاخی کہتے ہیں کس کو نہیں کہتے ہیں۔